بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق یافتہ کی شادی میں رکاوٹ۔ پہلے تو ادھر یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب یہ میری بہن جس کی طلاق ایک گھر سے ہوئی ہے یا دو گھر سے ہوئی ہے یا تیسرے گھر سے طلاق کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے آپ پہلے شوہر کے سے جو نکاح ہو رہا تھا، رشتہ طے ہو رہا تھا، منگنی ہو رہی تھی، بات طے ہو رہی تھی، نسبت طے ہو رہی تھی، ادھر چلے جائیں اور وہاں جا کر یہ دیکھیں اور یہ سوچیں اور ان حالات کا جائزہ لیں۔ کیا میری اس بہن بیٹی کی شادی میں رکاوٹ تھی؟ کیا اس میری بہن بیٹی کے رشتے آتے تھے تو کبھی یہ گھرانہ ریجیکٹ کرتا تھا، کبھی وہ ریجیکٹ کرتا تھا، کبھی ان کو پسند آ جاتا تھا، وہ انکار کر دیتے تھے، دونوں کو پسند آ جاتا تھا، پھر کسی بھی بات پر اور کسی بھی وجہ سے یا تو بات بنتے بنتے رہ جاتی تھی یا بننے کے بعد منگنی ہونے کے بعد منگنی ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، پھر کہیں جا کے نکاح ہوا۔ تو یہ بتا رہی ہے ساری ماضی کی تاریخ کہ یہ میری بہن اپنے میکے کے شریکے سے ہی جادو کا شکار ہے، بندشوں کا شکار ہے، ظلم کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، جیلسی کا شکار ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بعض دفعہ یہ پورا گھرانہ ہی روزگار کے جو قابل ہے اس کو ملازمت نہیں ملتی، جو کاروبار کے قابل ہے اس کا کاروبار نہیں چلتا، جس کو صحت مند ہونا چاہیے اور ان کے سر پر سائبان ہونا چاہیے اس کی صحت نہیں بنتی، وہ بستر سے لگا پڑا ہے اور اس کا انگ انگ اور جوڑ جوڑ تکلیف میں، مرض میں مبتلا ہے اور ایک ایک انچ جو ہے وہ دوا کا محتاج ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے گھر میں کہ جہاں پر جادو جنات ناچ رہے ہوں، ڈیرا بسیرا ہو اور ہر کام میں مشکل، رکاوٹ، تکلیف، تنگی، ترشی اور آپس کا لڑائی جھگڑا، دنگا فساد 24 گھنٹے کا معمول ہو، ایسے گھر سے اگر کبھی شادی ہو جائے تو میری بہن اور میرے بھائی اور میرے بڑے بزرگ اور میری مائیں، یہ یقینی بات ہے کہ اس گھر سے طلاق کا پروانہ ضرور آئے گا۔ میرے منہ میں خاک نہیں آنا چاہیے، لیکن میرا 23 سال کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا آ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اس گھر کو، چار دیواری کو صاف کر لیتے اور حفاظت اور حصار کا ایسا بندوبست کرتے کہ کامیاب و کامران پہنچتے اور کامیاب و کامران ہو کر اپنے دشمنوں کا منہ کالا کرتے تو میری بہن کی ایک طلاق نہ ہوتی، دوسرے گھر سے طلاق نہ ہوتی، تیسرے گھر سے طلاق کی نوبت نہ ہوتی۔ یہ سارا شاخسانہ اور سارے مسئلے کی جڑ اور بنیاد اور سپلائی اس لڑکی کے میکے سے وہاں جا رہی ہے۔ اس سپلائی لائن کو کاٹ لیں، آئندہ حصار اور حفاظت کر لیں، انشاءاللہ ہمیشہ کی عافیت نصیب ہوگی۔ خیر، اب یہ طلاق یافتہ ہے اور طلاق یافتہ ہونے کی بنیاد پر اب نئے گھر میں بچنا چاہتے ہیں۔ اس کا درست علاج تو 40 دن کا وہ ہے جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی عافیت کا حصول ممکن بنا سکیں، آپ اس نمبر پر جو اسکرین پر چل رہا ہے رابطہ کر کے ہماری ٹیم سے ہم سے ساری تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ معمولی سی محنت ہے، اللہ کے حکم سے ہمیشہ کی عافیت ہے اور دشمنوں کی ہمیشہ کے لیے دانت کھٹا کرنے کی ایسی سکیم ہے کہ کبھی اس کو کامیابی نہیں ملے گی، مایوسی، نا امیدی اس کی نسلوں تک پہنچے گی آپ کے خلاف۔ اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ اس میری بہن بیٹی کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، کامیاب و کامران ہو کر یہ اپنا گھر بسا لے، بچا لے اور خوشحال زندگی گزار لے۔ تو اس کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے، مختصر عمل ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان کو 41 مرتبہ صرف 11 دن پڑھنا ہے پاکی کے ایام میں، اور پڑھ کے پانی پر دم کر کے پینا بھی ہے، اپنے گھر میں کمرے میں پاک کونوں میں چھڑکنا بھی ہے، اور اس سے کسی کچی جگہ پہ، کسی کیاری میں، کسی گملے میں منہ ہاتھ دھو لینے ہیں۔ انشاءاللہ 11 دن روزانہ یہ کرنے سے اور روزانہ پانی چھڑکنے، پینے اور منہ دھونے سے، چہرہ دھونے سے 11 دن کے اندر اندر رشتہ طے ہوگا اور جو بھی رکاوٹیں ہیں اللہ کے حکم سے نیست و نابود ہوں گی، اور آئندہ کبھی کوئی رکاوٹ کھڑا کرنا چاہے گا بھی تو کر نہیں پائے گا۔ دشمن کے جادو کے کھڑے کیے ہوئے وہ پہاڑ جن کو سر کرنا تو دور کی بات ہے، جن کی طرف دیکھنے سے ٹوپیاں گرتی تھیں، انشاءاللہ وہ ریزے کی اور وہ رائی کے پہاڑ ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 41 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کے پانی پر دم کریں، پئیں بھی روزانہ صبح شام، گھونٹ گھونٹ 2 گھونٹ
گھر میں یا کمرے میں پاک پونوں میں چھڑکے اور ساتھ کے ساتھ منہ ہاتھ اور چہرہ بھی دھوئے کسی کچی اور پاک جگہ پر جہاں پر قرآن پاک کے اس دم شدہ پانی کی بید بھی نہ ہو۔ اللہ کے حکم سے 11 دن کے اندر اندر رشتہ طے بھی ہوگا اور آپ سب لوگ اور سارے گھرانے کہ تمام افراد ہم سب کے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کے ہاتھ ہم سب کے حق میں اٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔